مٹی مت اڑاؤ، وہ جھلا کر بولا۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے قدموں سے دھول اڑ کر اسے لگی تو وہ بھنا گیا۔ اس بدبخت کو اندازہ نہیں تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ ان کی سواری کا تو گرد و غبار بھی مشک و عنبر سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے اس کی بدتمیزی کے جواب میں اسے کھری کھری سنا دیں۔ ایک صحابی نے کہا، مجھے اللہ کی قسم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی بو تیرے جسم کی بو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کرنے والا یہ شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ شخص اصل میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کے علاوہ انصار سے بھی اس کی رشتہ داری تھی۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں اسے یکساں عزت حاصل تھی۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں قبیلے ایک طویل عرصے تک لڑتے لڑتے تھک گئے تو انہوں نے آپس میں صلح کی بات چیت شروع کی اور طے یہ کیا کہ سب مل کر عبداللہ بن ابی کو یثرب یعنی کہ مدینے کا بادشاہ مان لیں، تاکہ وہ مستقل طور پر ایک حکمران کے تحت جمع ہو جائے اور آئندہ کے لیے کسی نا اتفاقی کا امکان نہ رہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھتے، حج کا موسم آ گیا اور مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ حج پر مکہ چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں اور محلوں میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور مدینہ کے مزید گھرانوں میں اسلام پھیل گیا۔ عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا معاملہ سب بھول گئے، اس لیے کہ اب تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بے مثال ہادی اور رہنما مل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ بن ابی جو کچھ عرصہ پہلے اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس خلاف توقع صورتحال پر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے انصار کو اسلام سے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ آ گئی اور کچھ عرصے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے آئے۔ سارے مدینہ میں خوشی کا سما تھا، مگر عبداللہ بن ابی دانت پیس رہا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ اپنی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف اول پھول بکتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے الزام تراشی کا ایک محاذ کھول لیا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس طرح اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک عجیب منصوبہ آیا۔ یہودی عقیدہ رکھنے والا عبداللہ بن ابی در حقیقت بڑا چالاک، چرب زبان اور مکر و فریب کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے چند ہم خیالوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے، مگر اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں گے، مسلمانوں کے راز معلوم کر کے کفار کو بتاتے رہیں گے اور ان میں پھوٹ ڈلواتے رہیں گے اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ کئی اور یہودی بھی ظاہری طور پر اسلام لے آئے، مگر اندر سے یہ سب پکے کافر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مختلف موقعوں پر شدید نقصان پہنچایا۔ قرآن و حدیث اور شریعت میں ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقین کو جہنم کی سب سے نچلے اور سب سے خطرناک حصے میں جھونکے جانے کی وعید بھی سنائی ہے۔ عبداللہ بن ابی
ان منافقین کا پیشوا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر دھوکہ دیا۔ احد کی لڑائی کے موقع پر اسلامی لشکر میں 1000 افراد تھے، جن میں عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھی بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ سے باہر کچھ دیر تک مسلمانوں کے ساتھ رہا، مگر پھر یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا کہ میرا مشورہ مدینہ منورہ کی حدود میں رہ کر لڑنے کا تھا، آپ نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا؟ اس نے یہ بھی واویلا کیا کہ یہ لڑائی نہیں، سراسر خودکشی ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مخلص مسلمانوں کو بھی جنگ میں شرکت کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ خندق کی لڑائی میں جبکہ قریش مکہ اور دیگر عرب قبائل نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھیوں نے مدینہ کے دفاع کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی اور فاقوں کی حالت میں خندقوں پر پہرا دے رہے تھے، جبکہ منافقین گھروں میں مزے کر رہے تھے۔ ان کا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ مسلمانوں میں افواہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے بد دلی پھیلاتے رہیں۔ ایک غزوہ سے واپسی پر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی میں تلخ کلامی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات کو خوب اچھالا، صحابہ کرام کو بہت برا بھلا کہا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے عرب کی ایک کہاوت کا استعمال کیا اور اسے سناتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو گے تو وہ ایک دن تمہیں ہی کھا جائے گا۔ تم نے ان مہاجرین کو خوب سر چڑھا لیا ہے، اس لیے یہ تم سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ترنگ میں آ کر یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی قسم، مدینہ پہنچتے ہی ہم عزت والے ان ذلیل مہاجرین کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بات ایک کم عمر صحابی زید بن ارقم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا۔ اس نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اس بچے کو سمجھنے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرما کر عبداللہ بن ابی کا پول کھول دیا اور اسے حد درجہ ذلت اٹھانا پڑی۔ عبداللہ بن ابی کی سیاہ کاریوں میں سب سے گھناؤنا جرم یہ تھا کہ اس نے صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ تھیں، بدنام کرنے کے لیے اس پر بہتان تراشی کی۔ اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین اور تمام مسلمانوں کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے رکوع 2 اور 3 آیات نازل فرما کر حضرت ام المومنین کی پاک بازی اور عبداللہ بن ابی کی سازش کو ظاہر کر دیا۔ اس صورت میں بیان کردہ قانون کے مطابق عبداللہ بن ابی کو ایک پاک باز مسلمان خاتون پر الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے گئے، جبکہ آخرت کی دردناک سزا اس کے علاوہ ہے۔ اپنی سازشوں میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد منافقین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی اکثریت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی، مگر کچھ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ موقع پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم حملہ کر دیں گے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر پر ایک پہاڑ کی تنگ گھاٹی سے مسلمان ایک ایک 2 کر کے گزر رہے تھے۔ منافقین وہیں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گھاٹی سے گزرنے لگی تو منافقین نے چہروں پر نقاب اوڑھ کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، مگر اس وقت چند صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے منافقین کو للکارا اور ان کو وہاں سے مار بھگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب منافقین کے نام بتا دیے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی بدترین حرکات کے باعث عبداللہ بن ابی دنیا میں ذلیل ہو چکا تھا۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ خود کو بدلنے پر کبھی تیار نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر پہلے ہی دن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقابل تصور کر لیا تھا۔ یہ بات اس کے دل سے آخر تک نہ نکلی اور وہ سچے دل سے کبھی اسلام نہ لا سکا۔ اس کے کئی منافق ساتھی اپنی حرکات سے توبہ طائب ہو کر سچے مسلمان بن گئے تھے، مگر اس کی موت کفر ہی کی حالت میں ہوئی۔ اس کے بیٹے ایک سچے اور مخلص صحابی تھے۔ ان کی درخواست پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تمام سیاہ کاریوں کو بھلا کر اسے اپنے کرتے میں دفن فرمایا، اور نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا، آپ ان منافقین میں سے کسی مرنے والے کی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ یہ آیت نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ کے لیے اس سے منع فرما دیا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن ابی امت مسلمہ کی آستین میں پلنے والا پہلا سیاہ سانپ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایسی خطرناک سازشیں کی تھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہوتی اور وحی کے نزول کا سلسلہ نہ ہوتا تو مسلمان آپس میں لڑ کر مر جاتے اور اسلام چند سالوں میں ہی بے نام و نشان ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی کا ہم خیال یہودی ٹولہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہا۔ انہوں نے اگلی صدیوں میں آستین کے بے شمار سانپ مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑ دیے، جن میں سے ہم کچھ کا بعد میں تذکرہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ پہلے عبداللہ بن ابی کا یہ واقعہ جانتے تھے؟ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے اس کے بارے میں کیا تصورات اور کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔